हर का दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद औरंगज़ेब और एक दफ़ा फिर आपको दीप स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूं। देखती आंखों, सुनते कानों, अगर आप मुझसे ये पूछें कि आज हमारे घरों में, हमारे तालीमी इदारों में, हमारी दरसगाहों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे दफातर में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ये जो बेचैनी है, बेसुकूनी है, बेइत्मीनानी है, अफसुर्दगी है, डिप्रेशन है, खुद गर्जी है, इसकी वजह क्या है? तो मेरा ये एनालिसिस है कि हमने नरम खुई यानी नरम मिजाजी और मोहब्बत और हमदर्दी से हम लोग बेगाना होते जा रहे हैं। तो ये उसका नतीजा है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि हमारी जो मईशत है उसका तो खैर जो हाल बेहाल है उसको तो एक तरफ रहने देते हैं, लेकिन हमारी जो सियासत है वो जियाला, पटवारी और यूथिया होने में बट गई है। हम मजहबी तौर पर अगर हम अपने आप को देखते हैं तो हमारे पास यानी एक हमारा नबी, एक ही हमारा खुदा, एक ही हमारी किताब, लेकिन इसके बावजूद हमारे मुख्तलिफ लेबल्स हैं। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, कोई वहाबी है, कोई अहले हदीस है या कोई शिया है। और बदकिस्मती ये देखिए कि हम इन लेबल्स पे बड़े फखरी अंदाज में हम अपने आप को मुतारिफ कराते हैं, हम इन लेबल्स के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। हालांकि बड़ी हैरानी की बात है और बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारा खुदा एक, हमारा नबी एक, हमारा काबा एक, हमारी किताब एक, लेकिन इसके बावजूद हमारे लेबल्स सारे के सारे वो बहसीत मुस्लिम होने के बजाय वो कुछ और हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह भी वही है जो अभी मैंने आपको बताई कि हम नरम खुई और इसके साथ साथ मोहब्बत और हमदर्दी से हम लोग बेगाना होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो मसाजिद हैं, हमारे जो मेहराब और मिंबर हैं, यानी कि जिसको हम ये कहते हैं कि वो अल्लाह और रसूल का यहाँ पर नाम लिया जाता है, वो इदारे हो गए, हमारे मदारिस हो गए, हमारी तालीम गाहें होंगी, हमारे जो दफातर होंगे, चाहे वो अस्करी इदारे हों या अदलिया हों या जो भी प्रोफेशनल इदारे हैं, वहां पर आप देखिए कि हम लोग तो चलते फिरते आतिफिशा बन गए हैं, वोल्केनो हैं। हमारी जो ज़बानें हैं और हमारे दिल फटे हुए हैं और हमारी ज़बानें जो हैं वो नफ़रत और अदावत का जो है वो लावा उगल रही होती हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि इस सूरत हाल का इलाज क्या है, तो मैं वो आपको बता चुका हूं। क्योंकि देखिए, मसला बताना ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि किसी भी मसले का इलाज, किसी भी मसले का हल बताना, ये सबसे बड़ा कमाल है। तो कमाल क्या है? कमाल ये है कि हम अपने आप में वो जो नर्म मिजाजी है या नर्म खुई है, वो आदत जो है जिसे हम बेगान होते जा रहे हैं, वो आदत हमने अपनानी है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ और ये मैं ज़रूर समझता हूँ, ये मेरी समझ है, अगर मैं गलत हूँ तो आप इस पर मुझे मुतनब्बा कर सकते हैं, कि ये मसाइल बहुत हद तक कम हो जाएंगे। इकबाल का एक शेर है, हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, हुजूम क्यों है ज़्यादा शराब खाने में, फ़कत ये बात कि पीर मुग़ा है मर्द खलीक, फ़कत ये बात कि पीर मुग़ा है मर्द खलीक। इकबाल ये कहते हैं कि यहाँ पे ये जो हजूम है, लोग ज़्यादातर जो है वो शराब खाने का रुख क्यों कर रहे हैं? पहले जो तादाद आ रही थी, अब वो तादाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसकी वजह क्या है? फ़कत ये बात, उसकी सिर्फ एक ही बात है, एक ही वजह है कि जो यही पीर मुग़ा है, पीर मुग़ा का मतलब यह है कि ये जो शराब खाने का जो मालिक है वो है मर्द खलीक, वो बहुत ज़्यादा बाअखलाक है। उसके अखलाक की वजह से लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शराब खाने का रुख कर रहे हैं। सूरह आल इमरान जो कुरान मजीद का तीसरा चैप्टर है, इसकी आयत नंबर 159 में, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंत लहुम
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ لنتا کس کو کہہ رہے ہیں؟ لنتا اصل میں لین، قرآن مجید میں جب ہمارے بچے جب مدرسے جاتے ہیں تو ان کو جو بنیادی رحمانی قاعدہ یا نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس میں ایک تختی ہے، ایک سبق ہے، یعنی لیسن ہے حروف لین کا۔ حروف لین وہ الفاظ ہوتے ہیں، دو ہیں، واو اور یا، جن کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ با وا زبر باؤ، با یا زبر بائی، باؤ بائی، حمزہ وا زبر او، حمزہ یا زبر آئی، او آئی، اس طریقے سے۔ یہ جو لفظ لین ہے جس کا مطلب ہی نرمی ہے، تو وہی حروف لین جن کو نرمی سے پڑھا جاتا ہے، تو یہ وہی لفظ ہے۔ یہ لنتا کا مطلب ہوا یعنی نرمی، یعنی کہ اس کا اطلاق علماء جو اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا اطلاق جو ہے وہ اخلاق حسنہ پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق ہم وہاں اخلاق حسنہ پر بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو خشونت ہے جس کو اکھڑ پن کہتے ہیں، بد مزاجی ہے، اس کی یہ ضد ہے۔ یہ پوائنٹ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اچھا، دوسرا یہاں پر جو اب دو لفظ آ رہے ہیں، فزن اور غلیظ القلب۔ تو فزن کا کیا مطلب ہے؟ فزن کا مطلب ہوتا ہے خشونت۔ خشونت کس کو کہتے ہیں؟ خشونت جو ہے وہ سخت رویہ، کٹھور مزاج، بد مزاج، غسیلا، چڑچڑا، تند مزاج، اس کو کہتے ہیں۔ تو خشونت جو ہے یہ عموماً یہ جتنی چیزیں، فزن کا جو لفظ استعمال ہوا قرآن مجید میں، یہ استعمال ہوتا ہے کلام کے اندر درشتی، یعنی کلام کے اندر جو ہے وہ سختی، یعنی سخت کلامی کرنے والا، بد کلامی کرنے والا، چاہے اس میں کسی کو گالیاں دینا ہو، یا کسی سے جو ہے وہ بدتمیزی سے کوئی بات کرنی ہو، یا اکھڑ پن کے ساتھ بات کرنا ہو، یا کٹھور دلی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی ہو، یا کسی کو جو ہے نا وہ سخت بات کرنی ہو، تو یہ سارا کا سارا جو ہے کلام کے اندر جو سختی ہوتی ہے، دیٹ از کالڈ فزن۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی گئی، اس کو میں آیت کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں رکھ دیتا ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو فزن ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کی نفی کی گئی کہ آپ کے جو کلام ہے، اس کے کلام میں بھی آپ ایک تو نرم ہوئے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے کلام میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے، آپ کا کلام بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نرمی والا ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ اس میں جو استعمال ہوا ہے وہ ہے غلیظ القلب۔ غلیظ کا لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں یہاں پر جو اس کی میننگ ہے دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ لیکن عربی میں جو غلیظ کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گاڑھا، یہ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو غلیظ القلب کا مطلب یہاں پر یہ ہے، جس کو ہم غلظہ ہے، اور اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خشونت ایک ہی ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہو گیا؟ فرق آ جاتا ہے یہاں پر دل کی سختی کو، یعنی کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک مزاج کا بھی سخت ہے، اور یہاں پر غلیظ القلب یعنی کہ وہ اپنے دل کا بھی سخت ہے۔ ان دو جو نیگیٹیوٹیز ہیں، یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ان دونوں کی جو ہے وہ نفی کی گئی ہے۔ یہاں اس آیت کا میں آپ کے سامنے جو ہے نا ترجمہ رکھ دیتا ہوں، کہ ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نرم دل ہیں، فزن، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ یہ لوگ جو ابھی جوگ در جوگ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جو ہیں وہ جمع ہیں، اور فوج در فوج یہ لوگ آ رہے ہیں، تو اس وجہ سے آ رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو زبان کے سخت ہیں، یعنی کہ نہ تو ان کے مزاج میں سختی ہے اور نہ ہی ان کے دل میں سختی ہے، تو یہ سب آپ کے پاس۔ اور اگر خدا نخواستہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ جو آپ کے پاس جمع ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، کوئی بھی آپ کے پاس جمع نہ ہوتا۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں، اور جب کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں پر سے محبت کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیے امت کے لیے کیا کرائیٹیریا سیٹ کیا جا رہا ہے قرآن مجید میں، کرائیٹیریا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیٹ کیا گیا، اور آپ اس پہ 1000% پورے کے پورے اترے، تو امت کیسے اس کرائیٹیریا سے جو ہے وہ چھوٹ سکتی ہے؟
نیور. امت کے لیے بھی تو سیم یہی کرائیٹیریا ہے کہ امت اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان کی جو سختی ہے، یعنی کہ جو بد مزاجی ہے، اس کو دور کرے. اور دوسرے نمبر پہ کس کو دور کرنا ہے؟ اپنے دل کی سختی کو دور کرنا ہے. جب دل کی سختی اور زبان کی سختی دور ہو جائے گی تو معاملات بہت حد تک جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے، بہتر ہونے لگ جائیں گے. اب آخر میں جگر کے اس شعر پر میں آج کے اس ولاگ کا اختتام کرتا ہوں کہ وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، وہ ادائے دل بری ہو کہ نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے اور دیپ اسٹوڈیو کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. رب رکھا.